الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہما عینان تجریان فبأی آلاء ربکما تکذبان، دونوں باغوں میں دو چشمے بہہ رہے ہوں گے تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آج ہماری سورہ الرحمن کی آیت مبارکہ 51 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، اللہ تعالیٰ کے اہل جنت کے لیے انعامات اور اکرامات کا ذکر چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو اور اہل جنت کو کن کن انعامات سے مالا مال فرمائے گا اور نوازے گا۔ کل آپ نے تفصیل سے ذوات افنان کے بارے میں سنا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ان جنتوں کے اندر دو جو جنتیں ہیں اس کے اندر جو چشمے بہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان چشموں کا ذکر کیا اور ارشاد ہوا فیہما عینان، فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں دو چشمے رکھے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اے ابن عباس، آپ فرمائیے وہ دو چشمے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ دو چشمے ہیں، ایک کا نام تسنیم ہے اور دوسرے چشمے کا نام سلسبیل ہے۔ میں نام دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں، ایک کا نام تسنیم اور دوسرے کا نام سلسبیل۔ فرمایا یہ دو چشمے اللہ تعالیٰ نے جنت میں جنت والوں کے لیے، اہل جنت کے لیے جاری فرمائے ہیں۔ اور فرمایا جیسے دنیا کے اندر چشمے پہاڑوں سے نکلتے ہیں، چشمے پتھروں سے نکلتے ہیں، اور جتنا خوبصورت اور اچھا خوبصورت صاف ستھرا پہاڑ یا پہاڑی یا وہ پتھر ہوتا ہے، وہ چشمہ اتنا ہی خوبصورت اور اتنا میٹھا ہوتا ہے۔ جہاں سے جتنی زیادہ وہاں پر آپ کو خوبصورتی نظر آئے گی تو چشمے کا پانی اتنا زیادہ خوبصورت اور پیارا اور پینے کے لیے راحت فضا ہوگا۔ تو فرمایا اسی انداز میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ دو چشمے جاری کیے ہیں، فرمایا وہاں پہ جو پتھر ہیں، فرمایا وہ سرخ یاقوت سے تیار کیے گئے، اور زمرد، دنیا کے اندر جو زمرد ہے یہ سب سے قیمتی پتھر ہے، یہ گرین کلر کا ہوتا ہے، سب سے مہنگا ترین یہ پتھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر ایک تو وہاں پہ سرخ یاقوت ہوگا جو قیمتی ترین ہے سب سے زیادہ، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمرد جو ہے جہاں سے وہ پانی نکل کے آگے بہتا ہے تو وہ جو جگہ ہوتی ہے، جو فرش نیچے بچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ زمرد کا بچھایا ہے، سبز پتھر کا اللہ تعالیٰ نے نیچے فرش بچھایا ہے۔ جب وہاں وہ سرخ یاقوت سے وہ آبشار اور وہ چشمہ نکلتا ہے تو اس کے بعد وہ زمرد کے اوپر بہتا ہوا اہل جنت کے لیے نظارے پیش کرتا ہے۔ تو فرمایا کمال انداز ہے اس چشمے کے نکلنے کا کہ نکلتا ہے تو سرخ پتھر سے اور بہتا ہے تو سبز پتھر پر، اور اتنا خوبصورت آپ ذرا تصور کیجئے، امیجنیشن میں جائیے اور امیجن کیجئے کہ سرخ پتھر سے سبز پتھر پر وہ بہنے اور چلنے والا جو چشمہ ہوگا اس کا نظارہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ اور یہ نظارے اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے تیار کیے ہیں؟ اہل جنت کے لیے۔ اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت نظاروں کو تیار فرمایا ہے، اور یہاں قرآن میں اس لیے ذکر فرمایا کہ اے لوگو، تم دنیا کے اندر بڑا مال و زر خرچ کر کے، پیسے لگا کے تم جناب پہاڑی علاقوں میں جاتے ہو، وہاں جا کے مناظر دیکھنے جاتے ہو، وہاں جا کے چشموں کو دیکھتے ہو، وہاں چشموں میں کھڑے ہو کے اپنی تصاویر لوگ بناتے ہیں، اور جناب لوگ بڑے محظوظ ہوتے ہیں اور بڑے اخراجات کر کے وہاں جاتے ہیں اور وہ چشموں کا پانی پیتے ہیں، چشموں میں کھڑے ہو کے جناب وہاں پہ محظوظ ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کے پیارے صحابی اور آپ کے چچا زاد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے چشمے اور وہ جنت کے چشمے فرمایا ان کے تو برابری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو جنت کے چشمے ہوں گے وہ کئی 2 گنا 4 گنا 1000 گنا وہ دنیا کے چشموں سے خوبصورت ہوں گے۔ فرمایا اے دنیا والو تم دنیا میں چشموں کو دیکھنے کے لیے دور دراز کے سفر کرتے ہو۔ تب کا سفر تو بڑا مشکل تھا، گاڑیاں تو نہیں ہوتی تھی، یا اونٹ تھا یا گھوڑا تھا یا کھچر تھا، اس پہ لوگ سفر کرتے تھے، گدھا تھا۔ تو فرمایا کہ تم اس پہاڑی علاقے کے ان آبشاروں کے لیے تم دور دراز کے کٹھن راہوں کے سفر کرتے ہو اور مشکل راہوں کے راہی بنتے ہو، لیکن تمہیں اگر یہ مشکل راستوں پہ جانے کے بعد بھی جو چشمہ ملتا ہے وہ اس انداز کا چشمہ نہیں ہے جو اللہ نے جنت میں تیار کیا ہے، تو آؤ ان چشموں کو چھوڑو اور اللہ سے تعلق جوڑو، اور وہ چشمے اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے جب پہنچائے جاؤ گے تو تمہارے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا اس جنت میں سے۔ اگر تم نے اعمال صالحہ کیے اور دنیا کی ہلکی سی تکلیفیں نیک راستوں کے لیے کٹھن راستوں کے لیے برداشت کی تو اللہ تعالیٰ وہاں تمہیں ایسے چشمے دکھائے گا جو دنیا میں تم نے کبھی دیکھے بھی نہیں۔ اس لیے اللہ یہ نعمتوں کا اور ساری نعمت جو بیان کی جا رہی ہیں یہ اسی لیے ہے کہ تم فانی دنیا کو چھوڑ کر فانی دنیا سے اپنا تعلق نہ رکھو دل کا، بلکہ اپنا تعلق اس باقی ذات کے ساتھ رکھو کہ جس باقی ذات کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے دنیا میں بھی باقی کر دیتا ہے، کل حشر میں بھی باقی فرما دیتا ہے۔ اولیاء کاملین کی قبریں بھی زندہ ہیں، اندازہ کریں اس سے بڑا اور معجزہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی اور کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو نیک اور صالحین ہوتے ہیں اللہ اپنے صالحین کی قبروں کی مٹی کو بھی مرنے نہیں دیتا، جو ان کے قبروں کے اوپر مٹی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس مٹی کو بھی اتنا بابرکت بناتا ہے کہ ہم جیسے گناہ گار لوگ ان کی قبر انور کے اوپر مٹی کے اوپر ہاتھ لگا کے اپنے جسم پر مل کر اپنی ظاہری بیماریوں کو بھی دور کرتے ہیں، اپنی روحانی بیماریوں کو بھی دور کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں ایک نظارہ ہے جو رب نے دکھایا ہے۔ دنیا کہاں کہاں سے آتی ہے اللہ والوں کے مزار پہ، جہاں جہاں اللہ والوں نے ڈیرا لگایا، جہاں جہاں کوئی اللہ والا بیٹھ گیا اس نے اپنا تعلق دنیا سے چھوڑ کر اپنے رب سے تعلق جوڑ لیا، تو رب تعالیٰ نے پھر ایسا تعلق مضبوط بنایا اور ایسا رب نے تعلق ایسا کامل کر دیا کہ پھر آج دنیا ان کا نام لیتی ہے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دنیا میں کون ان کے نام سے واقف نہیں ہے۔ آپ تشریف لے آئے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی تقریب، تو وہاں جب آئے تو سارے لوگ آواز لگا رہے تھے حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید کی صدائیں بلند ہو رہی تھی بابا فرید سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پہ۔ تو ایک آدمی آیا، اس نے ظاہر ہے جہاں یہ اللہ والے ہوتے ہیں وہاں دوسرے بھی ہوتے ہیں، تو اس نے آ کے کہا کہ میر علی شاہ صاحب آپ جیسا بڑا عالم بھی ہم نے کوئی نہیں دیکھا اور آپ جیسا فقیر بھی ہم نے کوئی نہیں دیکھا، تو یہ جو سارے حق فرید یا فرید کر رہے ہیں تو اچھا نہ ہوتا کہ یہ یا اللہ کہتے، اس بابے کا نام لینے کی بجائے اللہ کا نام لیتے، یا اللہ کہتے یہاں پر، یہ اس کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو بندوں کی بات کرتا ہے، اس وقت اللہ بھی یا فرید اور حق فرید کہہ رہا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ آپ نے کیا جملہ بول دیا ہے، اتنا کفری اور شرکا جملہ۔ آپ نے فرمایا میر علی تمہیں پتہ ہے قرآن اور حدیث کے بغیر بات نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی یا سمجھی نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا جی پھر آپ سمجھاتے ہیں۔ فرمایا آؤ ہم سمجھا دیتے ہیں۔ قرآن سارے پڑھتے ہیں لیکن فقیروں کا پڑھایا ہوا قرآن کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن کی آیت تو نے نہیں پڑھی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے لوگو تم مجھے یاد کرو، جب تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ بابا فرید نے ساری عمر اللہ کو یاد کیا تو قرآن کے وعدے کے مطابق اب اللہ آسمانوں اور عرش پہ بیٹھ کے اپنے باب فرید کا نام لے رہا ہے۔ یہ تو اللہ کا اصول ہے، قرآن میں آیت ہے فَاذْكُرُونِي
अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। इस वक्त जिस महफिल में हम बैठे हैं ये अल्लाह की महफिल है, और इससे खालिसतन महफिल कोई और हो ही नहीं सकती कि कुरान की महफिल, दरस कुरान है। इससे बड़ी और अच्छी महफिल कायनात में कोई नहीं है। दरस कुरान से बढ़कर कायनात में कोई और महफिल इसलिए नहीं है कि ना कुरान जैसी कोई किताब दुनिया में है, ना आएगी, और ना इस जैसी कोई महफिल सज सकती। तो इस वक्त जो हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ, अर्श पर बैठ के अल्लाह ताला हम सारों का नाम ले रहा है, एक एक का नाम मलाइका के दरमियान बैठ के ले रहा है। और एक हदीस पाक मैंने पढ़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब लोग बैठ के नहीं मिल के बैठ के अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की बातें करते हैं, तो कुरान से बढ़ के तो अल्लाह की बातें कोई नहीं है ही बातें सारी अल्लाह की, कुरान की। तो फरमाया जब लोग मिल के बैठ के मेरी बातें करते हैं, मेरा जिक्र करते हैं, तो फरमाया फिर मैं अकेले अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारा जिक्र नहीं करता, मैं भी फिर फरिश्तों को इकट्ठा कर लेता हूँ। जैसे तुम इकट्ठे, सबको मैंने आपको बिठाया हुआ है और अल्लाह का नाम मैं ले रहा हूँ, और आपको बिठाया किस लिए? सिर्फ अल्लाह का नाम सुनाने के लिए। अल्लाह फरमाता मैं फरिश्तों को इकट्ठा कर लेता हूँ और मैं फरिश्तों में बैठ के एक एक का नाम लेता हूँ, और मैं क्या कहता हूँ, फरिश्तों वो सारे मिलकर इकट्ठे बैठ के मेरा जिक्र कर रहे हैं, मैं तुम सबको इकट्ठा बिठा के उनका जिक्र कर रहा हूँ। और आयत क्या, और उसका हवाला याद रख लीजिए, अरबी नहीं याद रहती तो उर्दू याद रख लीजिए, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ऐ लोगो तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। इतना कमाल का नफ़े का सौदा है कि दुनिया में आप जिसे जिसे याद करते हैं ज़रूरी नहीं वो आपको भी याद करता हो, ज़रूरी नहीं होता। कई होते हैं कि वो बड़ों को याद रखें, वो याद रखता नहीं है। अल्लाह इतना वफ़ादार है और इतना मोहब्बत करने वाला है अपने बंदे से। अल्लाह ने फरमाया तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करूँगा। और इतना कमाल मोहब्बत, दुनिया में किसी को एक दफ़ा याद करो तो अगली दफ़ा पता नहीं वो एक दफ़ा करता भी है कि नहीं करता। अल्लाह ने फरमाया मैं इतना कदरदान हूँ, इतना कदरदान और शाकिर हूँ। अल्लाह ने फरमाया तो मुझे एक बार याद कर मैं तुझे 70 बार याद करूँ। एक बार मुझे कह या अल्लाह, हदीस पाक है, तो अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं, रब फरमाता है मैं 70 बार कहता हूँ या अब्दी, जी मेरे बंदे क्या कहता है। और उसके बाद फरमाया तो एक कदम चलना मेरी राह में, एक कदम चल मेरे रास्ते में। अल्लाह फरमाता है मैं 70 कदम तेरे रास्ते में चलूँगा। तो एक कदम, एक बलिश्त मेरी तरफ बढ़, मैं 70 बलिश्त तेरी जाने बढ़ जाऊँगा। और अगली हदीस कुदसी के अल्फाज बड़े बाकमाल हैं। फरमाया अगर तू मेरे साथ तरफ चल के आएगा, अगर तू मेरी तरफ चल के आएगा, रब फरमाता है मैं दौड़ के आऊँ। इस जैसी करीमाना अंदाज कायनात में है किसी के पास? किसी में नहीं है। तो फिर भी हम रब को छोड़ के कोई और रास्ते ढूंढें, फिर भी हम रब के अलावा कोई और रास्तों की तरफ चले जाएं। अल्लाह ने फरमाया फ़ीहिमा ऐनान तजरियान, ये सारे जो चश्मे सलसबील और तस्नीम हैं और इसके जो नज़ारे हैं और ये जो मीठे और प्यारे चश्मे हैं, ये मैंने इन्हीं अपने बंदों के लिए तैयार किए हैं जो दुनिया में मुझे याद रखते थे, मेरा जिक्र करते थे, मेरे नाम को बुलंद करते थे। और दुनिया में याद रखो, अगर बुलंदी चाहते हो, अल्लाह फरमाता है जो मेरा नाम लेता है मैं दुनिया में उसे बुलंद फरमा देता हूँ, मैं उसे बुलंद फरमा देता हूँ। और कुरान जिस महफिल में हम बैठे हैं ये तो महफिल ही बाकमाल। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह अकबर। फिर वही दोबारा बार बार हर आयत के बाद ये आयत, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ जिन्नों और इंसानों तुम पर रब की इतनी नेमतें हैं, तुम किस किस नेमत का इनकार करोगे, किस किस नेमत का इनकार करोगे। अल्लाह ताला की ज़ात हमें अपना ज़ाकिर बनाए, अपना शाकिर बनाए। ये दो सिफ़ात जब इंसान को नसीब हो जाएं कि वो रब का ज़ाकिर भी बन जाए, रब का शाकिर भी बन जाए, तो फिर वो दुनिया में भी कामयाब है, कल हशर के रोज़ भी कामयाब होगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।